آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں بین الاقوامی میوزیم ایکسپو 2023 کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کے مالا مال ورثے کے تحفظ اور ثقافتی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ ارجن رام میگھوال کو قانون و انصاف کا وزیر مقرر کیا گیا ہے۔ کرن رجیجو ارضیاتی سائنس کی وزارت کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ کانگریس کے سینئر رہنما سدھرمیا کرناٹک کے نئے وزیر اعلی ہوں گے۔ پارٹی کے ریاستی صدر ڈی کے شیو کمار نائب وزیر اعلی ہوں گے۔ حلف برداری کی تقریب ہفتے کے روز ہوگی۔ آج ایڈیلیڈ میں 5 میچوں کی سیریز کے افتتاحی مقابلے میں بھارتی خواتین کی ہاکی ٹیم آسٹریلیا کا سامنا کرے گی، اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج حیدرآباد میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلور سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی کے پرگتی میدان میں انٹرنیشنل میوزیم ایکسپو 2023 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے 47ویں بین الاقوامی میوزیم ڈے پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کے شاندار ثقافتی ورثے کے تحفظ اور ثقافتی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی اور دیہی میوزیم کی تعمیر پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ انٹرنیشنل میوزیم ایکسپو کا اہتمام 47واں انٹرنیشنل میوزیم ڈے منانے کے لیے آزادی کا امرت مہوتسو کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا ہے۔ ایکسپو کا موضوع ہے میوزیمز، پائیداری اور فلاح و بہبود۔ وزیر اعظم نے انٹرنیشنل میوزیم ایکسپو کے میسکٹ کی نقاب کشائی کی۔ انٹرنیشنل میوزیم ایکسپو کا میسکٹ چنا پٹنم آرٹ کی طرز پر لکڑی سے بنائی گئی رقص کرتی ہوئی لڑکی کا ایک معاصر ورژن ہے۔ پروگرام کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے نارتھ اور ساؤتھ بلاک میں آئندہ قائم کیے جانے والے قومی میوزیم کو دیکھنے کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح بھی کیا۔ یہ میوزیم بھارت کے ماضی سے تعلق رکھنے والے ان تاریخی واقعات، عظیم شخصیات، تصورات اور ان حصولیابیوں کو نمایاں اور اجاگر کرنے کی ایک جامع کوشش ہے جس نے موجودہ بھارت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پارلیمانی امور اور ثقافت محکمے کے وزیر مملکت ارجن رام میگھوال کو اپنے موجودہ محکمے کے ساتھ ساتھ قانون اور انصاف محکمے کی وزارت میں آزادانہ چارج کے ساتھ وزیر مملکت مقرر کیا گیا ہے۔ جناب میگھوال مرکزی وزیر کرن رجیجو کی جگہ یہ ذمہ داری سنبھالیں گے۔ راشٹرپتی بھون کے اعلامیے کے مطابق جناب رجیجو کو ارضیاتی سائنس کی وزارت کا محکمہ دیا گیا ہے۔ وہ اب تک قانون اور انصاف محکمے کے وزیر کے عہدے پر فائز تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے وزیر اعظم نریندر مودی کی صلاح پر ان وزیروں کو یہ محکمے الاٹ کیے ہیں۔ بھارت اور یورپی یونین کلیدی سیمی کنڈکٹر شعبے کے تعلق سے اپنی پالیسیوں میں تال میل پیدا کریں گے، جس کا مقصد اس سال ستمبر تک مفاہمت نامے کو حتمی شکل دینا ہے۔ یہ فیصلہ برسلز میں بھارت اور یورپی یونین کی تجارت اور ٹیکنالوجی سے متعلق کونسل کی پہلی وزارتی میٹنگ میں کیا گیا۔ بھارت کی طرف سے وزیر خارجہ ایس جے شنکر، کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل اور الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کے وزیر مملکت راجیو چندر شیکھر نے مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے بعد جاری کیے گئے مشترکہ بیان کے مطابق طرفین ڈیجیٹل ہنرمندی کے فرق کو دور کرنے، ہنرمندی پیشہ ور افراد کو بڑھاوا دینے اور ان کے تبادلے کے تعلق سے پیش رفت کے لیے کام کریں گے۔ ایک امریکی عدالت نے 26/11 کے ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے ملزم پاکستان نژاد کینیڈا کے شہری تحور رانا کو بھارت کے حوالے کیے جانے کی منظوری دے دی ہے۔ کیلیفورنیا کی ضلع عدالت کی جج جیکلین چھولیجیان نے تحور رانا کو بھارت کے حوالے کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ اسے 2008 میں ممبئی دہشت گردانہ حملوں میں اس کے رول کی بنا پر بھارت کی جانب سے حوالگی درخواست پر امریکہ میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان حملوں میں 6 امریکیوں سمیت 160 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے۔ 2011 میں شکاگو میں تحور رانا کو پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کو مادی مدد فراہم کرنے کا قصوروار قرار دیا گیا تھا، جس نے ممبئی دہشت گردانہ حملوں کی سازش رچی تھی۔ بھارت کی قومی جانچ ایجنسی 26/11 کے حملوں میں اس کے رول کی تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے سرکردہ رہنما سدارمیا کو کرناٹک کا نیا وزیر اعلی نامزد کیا ہے، جبکہ ڈی کے شیو کمار نائب وزیر اعلی ہوں گے۔ گزشتہ کچھ دن سے جاری کئی میٹنگوں اور تبادلہ خیال کے بعد آج صبح ان ناموں کا اعلان کیا گیا۔ وزیر اعلی، نائب وزیر اعلی اور کچھ وزیروں کی حلف برداری کی تقریب ہفتے کے روز ہوگی۔ آج شام بنگلورو میں کانگریس قانون ساز پارٹی کی میٹنگ ہوگی، جس میں دونوں رہنماؤں سدارمیا اور ڈی کے شیو کمار کو باضابطہ طور پر منتخب کیا جائے گا۔ کانگریس پارٹی کے ذرائع کے مطابق امید ہے کہ ڈی کے شیو کمار نائب وزیر اعلی کا عہدہ سنبھالنے کے ساتھ ساتھ کرناٹک پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر کے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ممبر پارلیمنٹ اور سابق وزیر رتن لال کٹاریا کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے آجہانی رتن لال کٹاریا کے عوامی خدمات اور سماجی انصاف کے سلسلے میں اہم تعاون کا اعتراف کیا۔ جناب مودی نے ہریانہ میں بی جے پی کو مضبوط بنانے میں ان کے کلیدی رول کا بھی ذکر کیا۔ جناب مودی نے ان کے کنبے کے افراد اور حامیوں سے بھی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے تمل ناڈو سرکار کے اس قانون کو جائز قرار دے دیا ہے جس کے تحت ریاست میں بیلوں کو قابو میں کرنے کے کھیل جلی کٹو کی اجازت دی گئی ہے۔ جسٹس کے ایم جوزف کی سربراہی میں 5 ججوں کی ایک آئینی بینچ نے بیل گاڑیوں کی دوڑ کی اجازت دیے جانے سے متعلق مہاراشٹر کے قانون کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ جسٹس کے ایم جوزف، جسٹس اجے رستوگی، جسٹس انورودھ بوس، جسٹس رشی کیش رائے اور جسٹس سی ٹی روی کمار پر مشتمل بینچ نے تمل ناڈو اور مہاراشٹر کے قوانین کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے جانوروں کو شامل کر کے کھیلے جانے والے کھیلوں کی اجازت دی جانے سے متعلق کرناٹک سرکار کے قانون کو بھی جائز قرار دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جلی کٹو کا کھیل گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ سپریم کورٹ نے ریاستوں کے ان قوانین کو چیلنج کرنے والی سبھی عرضداشتوں کو خارج کر دیا جن کے تحت بیلوں کو قابو میں کرنے کے کھیل جلی کٹو اور بیل گاڑیوں کی دوڑ کی اجازت دی گئی ہے۔ امداد باہمی شعبے میں پیداوار سے متعلق کسانوں کی 1100 نئی تنظیمیں ایف پی اوز بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سہکار سے سمردھی کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے کو عملی شکل دینے کی خاطر یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ امداد باہمی محکمے کی وزارت کے مطابق یہ اضافی 1100 نئی تنظیمیں ایف پی اوز اسکیم کے تحت امداد باہمی کے فروغ سے متعلق قومی کارپوریشن این سی ڈی سی کو الاٹ کی گئی ہیں۔ مدھیہ پردیش میں اجین کے نزدیک ماکسی سڑک پر ایک حادثے میں 5 افراد ہلاک اور دیگر 15 افراد زخمی ہو گئے۔ کانپور سے احمد آباد جا رہی ایک بس سامنے سے آ رہے کنٹینر سے ٹکرا گئی۔ زخمیوں کو قریب کے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ آج ایڈیلیڈ میں 5 میچوں کی سیریز کے افتتاحی مقابلے میں بھارتی خواتین کی ہاکی ٹیم آسٹریلیا کا سامنا کرے گی۔ یہ ٹورنامنٹ آئندہ ہانگزو ایشیائی کھیل 2023 کی بھارتی ٹیم کی تیاری کا ایک حصہ ہے جو اس سال ستمبر-اکتوبر میں چین میں ہوں گے۔ سرکردہ گول کیپر سویتا اور نائب کپتان ڈیپ گریس اکا کی قیادت میں بھارتی ٹیم سیریز کے پہلے 3 مقابلے کھیلے گی، جس کے بعد 2 میچ آسٹریلیا کی ٹیم اے کے خلاف ہوں گے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام 7:30 بجے حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلور سے ہوگا۔ کل رات دھرمشالہ میں دہلی کیپٹلز نے پنجاب کنگز کو 15 رن سے ہرا دیا تھا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں بین الاقوامی میوزیم ایکسپو 2023 کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کے مالا مال ورثے کے تحفظ اور ثقافتی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ ارجن رام میگھوال کو قانون و انصاف کا وزیر مقرر کیا گیا ہے۔ کرن رجیجو ارضیاتی سائنس کی وزارت کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ کانگریس کے سینئر رہنما سدارمیا کرناٹک کے نئے وزیر اعلی ہوں گے اور پارٹی کے ریاستی صدر ڈی کے شیو کمار نائب وزیر اعلی ہوں گے۔ حلف برداری کی تقریب ہفتے کے روز ہوگی۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج حیدرآباد میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلور سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔